بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالکن کو 18 سال کی ہوشیار لڑکی چاہیے تھی۔ مجھے دیکھتی مالک نے نوکری پر رکھ لیا۔ اپنے 5 نئے سوٹ مجھے پہنا کر کہنے لگی تم کو روز ایک سوٹ پہننا ہوگا اور صرف میرے بچوں کو سنبھالنا ہوگا۔ مالک صبح ہی کام پر چلا جاتا اس لیے بے فکر ہو گئی، لیکن ایک رات مالکن گھر نہ آئی۔ میرے ہوش اڑ گئے اس رات۔ مالک، میرا نام سونی تھا، میں 18 سال کی تھی، ابھی جوان ہوئی تھی، اس لیے میں اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ گھر بار چھوڑ کر ترکی کا ویزا اور ٹکٹ لیا اور ترکی آ گئی۔ میں نے سنا تھا کہ لوگ دوسرے ملک آ کر بہت دھکے کھاتے تھے، مگر انہیں وہاں کوئی جاب نہیں ملتی تھی۔ مگر ترکی میں آتی مجھ پر ایک مالکن مہربان ہو گئی، رہنے کو ایک کمرہ دے دیا اور کام بھی دے دیا۔ مگر پہلے ہی دن وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور اپنی الماری سے 5 سوٹ نکالے اور کہنے لگی تمہیں روز ایک سوٹ پہننا ہوگا اور صرف میرے بچوں کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ سن کر چونک گئی، کیونکہ جب میں نے ان سوٹوں کو دیکھا تو میں شرم کے مارے اپنی آنکھیں نہ اٹھا سکی، کیونکہ وہ بہت ماڈرن تھے۔ میں نے کبھی ایسے سوٹ نہیں پہنے تھے۔ مالکن، میں تو آپ کی نوکرانی ہوں، میں آپ کے ایسے سوٹ کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ سن کر مالکن مجھ سے کہنے لگی دیکھو سونی، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ ترکی ہے۔ یہاں کی نوکرانی بھی پینٹ شرٹ پہنتی ہے، میں تو پھر بھی تمہیں اپنے سوٹ دے رہی ہوں۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا مالکن وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ شادی شدہ ہیں اور میں کنواری ہوں، کوئی مجھے ایسے ماڈرن اور فینسی کپڑوں میں دیکھے گا تو کیا کہنے لگے گا؟ یہ سن کر مالکن کہنے لگی دیکھو سونی، اس بات کی تم بالکل فکر مت کرو، میں اور میرے شوہر صبح سویرے اپنی پیزا شاپ پر چلے جاتے ہیں اور میرے دونوں بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، تم بس ان کو میرے جانے کے بعد سنبھالنا ہوگا۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں بار بار ان سوٹوں کو دیکھ رہی تھی، جو میں پہنتی تو میرا جسم جگہ جگہ سے نظر آتا۔ میں کنواری لڑکی تھی، مجھے ان کی طرف دیکھتی بھی شرم آ رہی تھی۔ تبھی مالکن نے صاف لفظوں میں کہا اگر تمہیں یہ نوکری چاہیے تو تمہیں یہ سوٹ پہننے پڑیں گے، ورنہ تمہیں یہ نوکری نہیں ملے گی۔ یہ سن کر میں رونے لگی، کیونکہ مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت تھی۔ دراصل میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ میری قسمت خراب تھی۔ بچپن میں باپ مر گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی، مجھے ساتھ لے گئی، مگر وہاں بھی مجھے سکون نصیب نہ ہوا۔ ماں کا دوسرا شوہر اچھا انسان نہیں تھا، کسی کو کچھ بتا بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں نے تمہیں دیکھ کر تمہاری ماں سے شادی کی تھی۔ یہ سن کر میں چونک گئی، اس بڈھے نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور اب یہ مجھ پر بھی بری نظر رکھتا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ ماں کو یہ بات بتائی تو وہ دکھی ہو جاتی، اس لیے میں نے یہ بات اپنی ماں سے چھپا لی۔ مگر اب میں یہاں نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کم بخت بڈھا اب مجھے بار بار پریشان کرے گا۔ یہ سوچ کر میں نے ایک ایجنٹ سے بات کی اور اسے کہا کہ مجھے ترکی کے ملک جانا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یورپ کے ملکوں کی نسبت ترکی کا ویزا آسانی سے مل جائے گا۔ اس ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ تم پیسوں کا انتظام کر لو، میں تمہارے ترکی جانے کا بندوبست کر دوں گا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جتنے اس ایجنٹ نے مجھ سے مانگے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے ترکی بھیج دے، جب میں وہاں کمانے لگ جاؤں گی تو اسے اس کی ساری رقم لوٹا دوں گی، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں پریشان ہو گئی، مجھے ہر حال میں اپنے ملک سے نکل کر ترکی جانا تھا، کیونکہ یہاں رہنا بیکار تھا۔ میں ترقی کرنا چاہتی تھی اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں ترکی چلی جاؤں۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے یہ بات کی تو وہ کہنے لگی تمہارے دوسرے باپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ سارے پیسے میرے کمرے میں رکھتا ہے، اگر تم کہو تو میں یہ پیسے دے دیتی ہوں، جیسے ہی تم ترکی میں جا کر کماؤ گی تم مجھے پیسے توڑے توڑے کر کے دیتی رہنا۔ امی کی بات میرے دل کو لگی، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ آج مجھے پیسے دے دے۔ میں وہ پیسے لے کر ایجنٹ کے پاس گئی، اس نے 2 ہفتوں کے اندر سارا انتظام کر دیا۔ میں نے امی کو خدا حافظ کہا اور ترکی آ گئی۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی میں کسی سے واقف تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا رسک تھا، میں ہار بھی سکتی تھی اور جیت بھی، مگر یہ تبھی ممکن تھا جب میں یہاں آتی ہی ہوشیاری دکھاؤں۔ میں پاکستان سے آنے لگی، کچھ ترکی کی کرنسی لیرہ بھی خرید کر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ابھی میری جیب میں پیسے تھے، اس لیے میں ایک سٹور پر کچھ خریدنے گئی۔ وہاں ترکی کے سٹور پر میری ملاقات اس مالکن سے ہوئی، جو کہ یہاں ترکی میں پیزا ڈیلیور کرنے کا کام کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا، میں پاکستان سے آئی ہوں اور مجھے یہاں کام چاہیے۔ یہ سن کر مالکن نے مجھ سے کہا تمہیں بائک چلانی آتی ہے؟
میں نے جب اسے بتایا کہ ہاں میں بائک چلانا جانتی ہوں تو اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے اس وقت کام کی بہت ضرورت تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، وہاں اس کا شوہر اور 2 بچے بھی موجود تھے۔ مالکن نے مجھ سے کہا تمہیں بہت جلد میرے پیزا شاپ پر کام کرنا ہوگا، میں تمہیں جو بھی ایڈریس دوں گی تم وہاں پیزا دے آنا۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ تم ترکی میں کہاں رہتی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ابھی تک کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ یہ سن کر مالکن نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، کیا ہم اس لڑکی کو اپنے گھر رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیں؟ مالکن نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ مالکن کے شوہر نے کہا اس کے کاغذات چیک کر لو، اگر کاغذات درست ہیں تو ہم اسے ایک کمرہ دے دیتے ہیں۔ میں نے اس کے شوہر کو اپنے کاغذات دکھا دیے۔ دراصل کچھ لڑکیاں یہاں غیر قانونی طور پر آتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف خود جیل جاتی تھی بلکہ جن کے گھروں میں رہتی تھی انہیں بھی جیل جانا پڑتا تھا، مگر میں نے ترکی کا ویزا اپنے پیسوں سے خریدا تھا، اس لیے مالکن اور مالک نے مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیا۔ مگر اگلے دن مالکن میرے پاس آئی اور کہنے لگی ابھی ہمارے پیزا شاپ پر تمہارے لیے کوئی کام نہیں ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس یہاں کوئی کام نہیں ہے، اس لیے تم چاہو تو تم میرے گھر میں کام کر سکتی ہو۔ مجھے کام کی بہت ضرورت تھی، میں نے اپنے گھر پیسے بھیجنے تھے، اس لیے میں نے مالکن کو ہاں کہہ دی اور مالکن مجھے اپنے کمرے میں لے آئی اور کہنے لگی سونی تمہیں روز ایک سوٹ پہننا ہوگا اور صرف میرے بچوں کو سنبھالنا ہوگا۔ یہ سارے سوٹ میرے ہیں اور یہ سب میرے شوہر نے مجھے لے کر دیے تھے۔ یہ سارے سوٹ میرے شوہر کو بہت پسند ہے۔ یہ سن کر میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ یہ سارے سوٹ مالکن کے شوہر کو اتنے پسند تھے، مگر وہ مجھے یہ سب کیوں دے رہی تھی؟ مگر میں نے مالکن سے یہ بات نہیں پوچھی۔ میں نے یہ سارے سوٹ اٹھانے چاہے تو مالکن کہنے لگی یہ سوٹ تم اپنے کمرے میں نہیں لے جا سکتی۔ یہ سن کر میں چونک کر مالکن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ابھی مالکن نے مجھ سے کہا کہ تم روز یہ سوٹ پہننا اور اب وہ مجھے یہ سوٹ نہیں اٹھانے دے رہی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ مالکن نے میرے چہرے پر حیرانگی دیکھی تو کہنے لگی تم یہ سوٹ میرے کمرے میں آ کر پہنا، کل سے ہم اپنی شاپ پر جائیں گے تو تم صبح میرے کمرے میں آ کر یہ سرخ میکسی پہننا اور میرے بچوں کو سنبھالنا۔ مالکن کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سارا دن کوئی کام نہیں کیا، بس اپنی کمرے میں لیٹی رہی۔ سارے کام مالکن نے خود کیے۔ مالکن مجھ پر بہت مہربان تھی۔ اس نے رات کو مجھے کھانے کی میز پر بلایا اور میری پلیٹ کھانے سے بھر دی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی سونی کل صبح سرخ میکسی پہنے گی جو آپ نے مجھے سہاگ رات پر گفٹ کی تھی۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے میری طرف غور سے دیکھا۔ سونی کواری اور جوان ہے، اس کا جسم بھی بہت خوبصورت ہے، سرخ میکسی اس پر بہت جچے گی۔ میں حیران و پریشان مالک اور مالکن کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں آپس میں کیسی باتیں کر رہے تھے؟ میں شرم کے مارے اپنے آپ میں سمیٹی جا رہی تھی۔ مالک کی بات پر مالکن ہنسنے لگی اور کہا مجھے لگتا ہے سونی پر میرے سارے کپڑے بہت سوٹ کریں گے، سونی اور میری ہائٹ ایک جیسی ہے۔ یہ سن کر مالک کہنے لگا ہاں اور جسم بھی۔ یہ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، میرا پیٹ بھر چکا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے مالکن اور مالک ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ صبح مالکن نے مجھے جگایا، ناشتہ بنا کر دیا اور بچے میرے حوالے کر کے چلی گئی۔ سارا گھر بکھرا پڑا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں پہلے گھر صاف کر لیتی ہوں، مگر کچن میں جانے سے پہلے ہی مالکن کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگی میں نے کل تم سے کیا کہا تھا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ مالکن سوٹ والی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں گھر کے کام کر کے وہ سوٹ پہن لوں گی۔ یہ سن کر مالکن کو غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی میں نے تمہیں گھر کی صفائی کے لیے نہیں رکھا تھا، تم نے بس میرے بچوں کو سنبھالنا ہے، سارے کام میں خود آ کر لوں گی، تم بس میرے کمرے میں جاؤ، نہاؤ دو اور میرا وہ سوٹ پہن لو۔ یہ کہہ کر مالکن نے کال کاٹ دی۔ میں پریشان ہو گئی، مالکن کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ میں نے ابھی تک اس کا سوٹ نہیں پہنا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کہیں سے دیکھ رہی ہو، مگر یہ میرا وہم تھا۔ اس لیے مالکن کے کمرے میں گئی، باتھ روم میں اچھی طرح نہائی اور باہر آ کر مالکن کی سرخ میکسی پہن لی۔ وہ میکسی بہت فینسی اور ماڈرن تھی، مگر میں نے سوچا کہ اس وقت گھر میں بچوں کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں صوفے پر بیٹھ گئی اور سارا دن مالکن کے 2 بچوں کو سنبھالتی رہی۔ مالکن کے بچے بہت ہی پیارے تھے، انہوں نے مجھے زیادہ تنگ نہیں کی، مگر مالکن بار بار مجھے کال کر کے پوچھتی رہی کہ میں اس میکسی میں کیسی لگ رہی تھی۔ یہ سن کر میں شرما جاتی، میں اپنی تعریف خود کیسے کرتی، اس لیے ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ شام ہوئی تو مالکن مالک گھر آ گئے۔ مالک اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ مجھے اس سوٹ میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔
جبکہ میں حیران پریشان تھی کہ مالکن میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ بچے اپنے پاپا کے پاس چلے گئے اور اب میں فارغ تھی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ مالک کے سامنے مجھے یہ سوٹ پہنتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کیا میں یہ سوٹ اتار دوں؟ یہ سن کر مالک کہنے لگی، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ تم نے یہ سوٹ مالک کو دکھانے کے لیے نہیں پہنا بلکہ اپنی ڈیوٹی کے لیے پہنا ہوا ہے۔ تمہاری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی۔ اس دن میں نے مالکن کا سوٹ رات تک پہنے رکھا۔ میں وہی سوٹ پہن کر ان کے گھر چلتی پھرتی رہی اور مجھے عجیب سا لگا، مگر مجھے گھر پیسے بھیجنے تھے، مجھے اپنی نوکری بچانی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو نظر انداز کر لیا کہ میں اتنی عجیب لگ رہی تھی۔ رات کو میں وہی سوٹ پہن کر سو گئی۔ اگلی صبح جاگی تو مالکن میرے لیے ایک نیا سوٹ استری کر کے اپنی الماری میں رکھ گئی تھی۔ میں نے اس سوٹ کو دیکھا تو وہ کل والے سوٹ سے بھی زیادہ ماڈرن تھا۔ میں نے اپنی 18 سال زندگی میں ایسے لباس نہیں پہنے تھے۔ مجھے یہاں ترکی میں آ کر ایسے لباس مجبوری میں پہنے پڑے۔ میں نے نہا دھو کر وہ سوٹ پہن لیا اور مالکن کے بچوں کو سنبھالنے لگی۔ مالکن نے اس دن مجھے کال کر کے بتایا کہ جلد ہم تمہیں پیزا والی دکان پر کام دیں گے، تب تک تم میرے بچوں کو سنبھالتی رہو۔ میں پاکستان سے یہاں کچھ بننے آئی تھی، اپنے خواب پوری کرنے آئی تھی، مگر اس مالکن نے مجھے شو پیس بنا دیا تھا۔ میں یہ ماڈرن اور فینسی سوٹ پہن کر بیٹھ جاتی تھی، یہی میری ڈیوٹی تھی۔ میں ایسا لباس پہننے پر مجبور تھی، ورنہ کوئی شریف لڑکی کسی کے گھر ایسا لباس نہ پہنتی۔ ایک دن میرے گھر سے میری امی کی کال آئی۔ میں نے نوکری لگتے ہی ان کو مالکن کے گھر کا نمبر دیا۔ امی بہت خوش تھی، کہنے لگی اب جلدی سے پیسے بھیجنا شروع کرو تاکہ میں وہ پیسے تمہارے باپ کی الماری میں چپکے سے رکھ دوں۔ انہیں کسی دن یہ بات پتہ چلی تو غضب ہو جائے گا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اس مہینے بہت سارے پیسے بھیجوں گی، آپ ان سے اپنے لیے کچھ خرید لینا۔ یہ سن کر امی خوش ہو گئی اور کہنے لگی، لگتا ہے میری بیٹی ترکی جا کر بہت بڑی افسر لگ گئی ہے۔ میں بلا وجہ ہنسنے لگی، ورنہ تو رونے کا دل کر رہا تھا۔ امی نے کہا، میں نے اپنی ساری سہیلیوں کو بتایا ہے کہ میری بیٹی ترکی میں جاب کرتی ہے، تو مجھے اپنی کمپنی کا نام بتا دینا، میں ان کے سامنے تھوڑی شو مار لوں گی۔ یہ کہہ کر امی ہنسنے لگی۔ میرا دل کیا کہ میں امی کو سب سچ بتا دوں کہ میں کوئی بڑی افسر نہیں بنی تھی بلکہ ایک نوکرانی بن گئی تھی۔ لیکن تبھی دروازے کی بیل بجی۔ میں نے امی سے کہا کہ کوئی دروازے پر ہے، میں آپ کو بعد میں کال کروں گی۔ میں نے فون رکھ دیا اور مالکن کے بچوں کی طرف دیکھا جو کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے۔ دروازے پر دوبارہ بیل ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں دروازہ کھولوں، کیونکہ میں نے جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ اس قابل نہیں تھا کہ میں کسی کے سامنے آ جاؤں۔ میں دل میں سوچنے لگی، پتہ نہیں مالکن یہ لباس کیسے پہنتی ہوگی۔ میں یہی سوچتی سوچتی دروازے پر آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکرا دیا اور کہا، یہ پیزا مالکن نے بچوں کے لیے دیا ہے۔ میں تھوڑی پرسکون ہوئی، شاید مالکن کے پیزا شاپ پر کام کرتا تھا۔ میں نے اس سے پیزے کا ڈبہ لینے چاہا تو اس نے میرا ہاتھ بہت نرمی سے چھوا اور میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ شاید وہ مجھے اس لباس میں دیکھ کر کچھ اور سمجھا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں جس سوٹ میں تھی اس سے مجھے کوئی بھی بری لڑکی سمجھ سکتا تھا، مگر میں اندر سے بہت شریف لڑکی تھی اور جاب بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ میں نے بچوں کو پیزا دیا اور خود پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مالکن مجھ سے ایسے کام کروائے گی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میں نے پوری 5 دن مالکن کے دیے سوٹ پہنے، اور اس سے پہلے کہ میں تنگ آ کر یہ نوکری چھوڑ دی تھی، مالکن نے ایک دن مجھے پیزا شاپ پر آنے کو کہا۔ مالکن کہنے لگی، ہم نے بچوں کے لیے نئی نوکرانی تلاش کر لی ہے، اب تم میرے ساتھ شاپ پر کام کرو گی۔ یہ سن کر میں نے سکھ کا سانس لیا اور میں اگلے دن پیزا ڈیلیوری کرنے لگی۔ مالکن جو بھی ایڈریس مجھے دیتی تھی میں وہاں پیزا دے آتی تھی۔ یہ کام مجھے اچھا لگ رہا تھا، اب میں پرسکون تھی۔ مہینہ ختم ہوا تو میں نے امی کو پیسے بھیج دیے۔ مالکن نے مجھے اچھی تنخواہ دی تھی۔ میں نے سوچا کہ جلد میں ویزے اور ٹکٹ والے سارے پیسے کما کر امی کو بھیج دوں گی۔ پھر ایک دن مالکن نے مجھے ایک ایڈریس دیا اور کہا کہ میں پیزا دے آؤں، لیکن میں وہ پیزا ڈیلیور کرنے گئی تو وہ بہت خطرناک لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم اس پیزے کے ڈبے میں منشیات کے پیکٹ رکھ کر ہمارے کلائنٹ کو دے آنا، ہم اس کے بدلے تمہیں بہت اچھے پیسے دیں گے۔ میں لالچی نہیں تھی، اس لیے انہیں انکار کر دیا اور واپس آ گئی۔ میں اس بات کو بھول گئی کیونکہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی، مگر میں اس کے لیے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر ان لوگوں کو میرا انکار کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے انہوں نے دھوکے سے ایک دن پیزے کے ڈبے میں منشیات رکھ دی۔
اور یہ بات پولیس کو بھی بتا دی۔ پولیس مالکن کے پاس آئی، اس سے کہا کہ آپ کی ایک لڑکی نے غیر قانونی کام کیا ہے۔ مالکن نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں بہت روئی چلائی اور مالک اور مالکن کو سب سچ بتانے کی کوشش کی، مگر ان دونوں نے میری ایک بات نہیں پوچھی۔ پولیس مجھے جیل لے آئی اور اس کیس کی تفتیش کرنے لگی۔ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی، یہاں میرا کوئی نہیں تھا جو میری ضمانت کر کے مجھے یہاں سے لے جاتا۔ میری امی مجھ سے اتنی دور تھی، میں کال کر دیتی تو شاید وہ میری کچھ مدد کرتی، مگر اب میں یہاں بالکل بے بس اور لاوارث ہو کر پڑی تھی۔ جس مالکن اور مالک کے لیے میں نے کام کیا وہ میرے لیے اجنبی بن گئے۔ پرائے لوگوں سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ میں یہاں کمانے آئی تھی، میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی امی اور اپنے لیے پاکستان میں گھر خریدوں گی، اپنے لیے ایک گاڑی لوں گی۔ میں 18 سال کی تھی، میں نے سوچا تھا کہ اگر میں یہاں 5 سال بھی گزار لیتی ہوں تو میرے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ میں پاکستان جا کر اپنے خواب پورے کر سکوں، مگر یہاں تو پہلے سال ہی میرے سارے خواب کرچی کرچی ہو گئے۔ میں اس جیل میں رات دن عبادت کرتی تھی، اپنی گناہوں کی معافی مانگتی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہاں سے مجھے میرے خدا کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ میں اس جیل میں پورے 1 مہینے تک رہی۔ اس دوران مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری امی نے مالکن کے گھر کال کی تھی یا نہیں، اور مالکن نے میری امی کو کیا جواب دیا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں بتا دیا تھا یا پھر یہ ساری کہانی چھپا لی تھی۔ مجھے ان سارے معاملات کی خبر نہیں تھی اور نہ ہی مجھے کچھ پتہ چل رہا تھا میرا کیس کہاں تک پہنچا تھا۔ کیا میں یہاں سے جلد رہا ہو جاؤں گی یا ساری زندگی ترکی کے اس جیل میں قید رہوں گی اور اپنی امی سے کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ میں دن رات روتی تھی اور اس دن کو کوستی تھی جب میں نے اپنا ملک چھوڑ کر ترکی آنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن بھی میں اپنی امی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ تبھی ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں باہر آئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کیس حل ہو چکا ہے، وہ گینگ پکڑا جا چکا ہے جس نے تم پر منشیات کا الزام لگایا تھا۔ یہ سن کر میں رو پڑی، مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا، میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے پولیس نے مجھے میری مالکن اور مالک کے گھر بھیج دیا اور انہیں بھی ساری سچائی بتا دی۔ یہ سن کر میری مالکن بہت شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، سونی مجھے معاف کر دو، مگر وہ گینگ بہت خطرناک تھا، میں اس سے ڈر گئی تھی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اگر میں تمہارا ساتھ دیتی تو میں اور میرا شوہر بھی اس مصیبت میں پھنس جاتے، اس لیے میں نے پولیس کے حوالے کر دیا، مگر میں جانتی تھی کہ تم بے گناہ تھی۔ یہ سن کر میں حق کا بک ہرا گئی۔ آپ جانتی تھی کہ میں بے گناہ تھی، مگر اس کے باوجود میری مدد نہیں کی، اس لیے مجھے آپ کے ساتھ اب کوئی کام نہیں کرنا، میں یہ نوکری چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے میری تنخواہ دے دیں تاکہ میں پاکستان جا سکوں۔ یہ سن کر مالکن گھبرا گئی اور کہنے لگی، سنی تم یہ نوکری چھوڑ کر مت جاؤ، کیونکہ تم سے میرے بچے مانوس ہو گئے ہیں، اگر تم شاپ پر کام نہیں کرنا چاہتی تو میرے گھر پر کام کر لو، میں اس بار تمہیں ڈبل تنخواہ دے دوں گی۔ مالکن کی یہ بات سن کر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے کہا کہ میں یہاں اپنے خواب پورے کرنے آئی تھی، مگر آپ نے میرے سارے خواب کرچی کرچی کر دیے، آپ نے مجھے برباد کر دیا، اب آپ کس منہ سے مجھے روک رہی ہیں؟ میری بات سن کر مالکن شرمندہ ہو گئی اور اس نے مجھے میری تنخواہ دے دی۔ میں اگلے دن پاکستان واپس آ گئی۔ امی نے مجھے یوں اچانک دیکھا تو حق کا بکا ہو گئی۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی، مگر اس نے امی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے امی کے گلے لگ کر رونے لگ گئی۔ میں نے امی سے کہا، امی مجھے ترکی واپس نہیں جانا، اب میں یہیں ان کے پاس رہوں گی، میرے لیے اپنا ملک ہی اچھا ہے۔ یہ سن کر امی نے مجھ سے کچھ اور نہیں پوچھا، شاید وہ سب جان گئی تھی۔ میں نے پاکستان آنے کے بعد ایک نوکری کر لی اور ہوٹل میں رہنے لگی۔ وقت اور حالات نے اب مجھے کافی سمجھدار بنا دیا تھا۔ تو پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں